بسم اللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صدق اللہ مولانا العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ معزز ناظرین، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی مختصر ترین سورہ کوثر کی تلاوت کی ہے۔ انشاءاللہ آج اس سورت کا ترجمہ اور اس کا مفہوم پیش کیا جائے گا۔ انا اعطیناک الکوثر، یقیناً ہم نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو خیر کثیر عطا کیا ہے۔ فصل لربک وانحر، بس اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر۔ ان شانئک هو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ہی نامراد ہے۔ یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے بیٹے عبداللہ ابن محمد، جن کا لقب طاہر اور طیب بھی تھا، ان کا انتقال ہوا، اور آپ کے بڑے بیٹے قاسم کا پہلے ہی انتقال ہو چکا تھا۔ چنانچہ مکہ کے کفار اور مشرکین نے یہ طعنے دینے شروع کر دیے کہ آپ معاذ اللہ ابتر ہیں۔ ابتر کے لفظی معنی ہیں کہ جس کی جڑ کٹی ہو، اور عرب کے لوگ اس شخص کو ابتر کہتے تھے جس کی نسل آگے نہ چل سکے، یعنی جس کی نرینہ اولاد نہ ہو۔ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ مبارکہ نازل فرمائی۔ یہ سورت الفاظ اور حجم کے اعتبار سے قرآن پاک کی مختصر ترین سورت ہے، لیکن فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے، معانی و مطالب کے اعتبار سے ایک وسیع سمندر ہے۔ عرب کے لوگوں کو عربی زبان پر بہت عبور حاصل تھا، اور اپنے آپ کو اہل زبان اور باقی دنیا والوں کو عجمی یعنی گونگا کہا کرتے تھے۔ اس وقت مکہ مکرمہ میں بڑے بڑے عرب شاعر تھے جو ایک دوسرے کے مقابلہ میں اشعار لکھا کرتے تھے۔ جب سورہ کوثر نازل ہوئی تو کسی صحابی نے اسے ایک کاغذ پر لکھ کر خانہ کعبہ کی دیوار پر لٹکا دیا۔ کئی شاعر آئے اور اسے بار بار پڑھتے رہے، اس کی فصاحت و بلاغت پر غور کیا، اس کے معانی اور مطالب پر غور کیا، لیکن تھک ہار کر نامراد واپس لوٹے۔ آخر عرب کا مشہور شاعر لبید ابن ربیہ خانہ کعبہ کے اندر آتا ہے اور اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا شروع کرتا ہے۔ اس کی فصاحت و بلاغت، اس کے معانی و مطالب، قافیہ اور ردیف پر غور کرتا ہے اور بار بار پڑھتا ہے، اور آخر میں اس سورہ مبارکہ کے نیچے لکھ دیتا ہے ما ھذا قول البشر، کہ یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے۔ ایسا کیوں نہ ہوتا؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں قرآن پاک کے اندر اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، اور سورہ حجر کے اندر آیت نمبر 9 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، یقیناً یہ ذکر یعنی قرآن مجید ہم نے ہی اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو دوسری طرف قرآن پاک میں 4 مقام پر یہ دعویٰ کیا گیا ہے، بلکہ آنے والے قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو چیلنج کیا گیا ہے کہ اس کے مقابلہ میں کوئی ایک سورت یا 10 سورتیں یا ایک حدیث یا ایک بات ہی لے کے آؤ۔ سب سے پہلے سورہ یونس کے اندر آیت نمبر 38 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ام یقولون افترا قل فأتوا بسورۃ مثلہ وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین، کیا پھر بھی یہ لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنی طرف سے بنا لیا ہے اور گھڑ لیا ہے؟ کہہ دو کہ پھر تم بھی اس جیسی ایک ہی صورت بنا کر لے آؤ، اور اس کام میں مدد کے لیے اللہ کے سوا جس کسی کو بلا سکو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ اس کے بعد سورہ ہود کی آیت نمبر 13 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے ام یقولون افترا
قل فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ یہ کیا کہتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن از خود بنا لیا ہے؟ کہہ دو اگر سچے ہو تو تم بھی اس جیسی 10 صورتیں بنا لاؤ اور خدا کے سوا جس کو بلا سکتے ہو بلا لو۔ اس کے بعد سورہ بقرہ کی آیت نمبر 23 اور 24 میں ارشاد باری تعالی ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ اور اگر تم اس قرآن حکیم کے بارے میں ذرہ برابر بھی شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے تو اس جیسی کوئی ایک صورت ہی بنا لاؤ اور اللہ کے سوا اپنے تمام مددگاروں کو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ پھر بھی اگر تم یہ کام نہ کر سکو اور یقیناً کبھی نہیں کر سکو گے تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اس کے بعد سورہ طور آیت نمبر 33 اور 34 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ام یقولون تقولہ بل لا یؤمنون فلیأتوا بحدیث مثلہ ان کانوا صادقین۔ ہاں کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن خود بنا لیتے ہیں؟ ہرگز نہیں، بلکہ یہ ضد میں آ کر ایمان نہیں لا رہے۔ اگر یہ واقعی سچے ہیں تو اس جیسا کوئی کلام یا ایک بات ہی لے کر آ جائیں۔ تو انشاءاللہ سورہ کوثر کی مزید تشریح اور مفہوم جاری رہے گا۔